اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں حضرات اہل سنت، جو آپ نے ابھی ہیڈ لائن دیکھی ہے ویڈیو کی اور جو تھم لائن وغیرہ پر جو پوسٹر دیکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ شیعہ کافر نہیں ہے دیوبندیوں کے نزدیک۔ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیعہ کو میں کافر نہیں سمجھتا، اور جب رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں ماننا ہوگا کہ دنیا کے تمام دیوبندی اس کو کافر نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس کو میں بتاتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں فتاوی رشیدیہ، غور سے دیکھیے گا آپ لوگ۔ کتاب جسیم بک ڈپو سے چھپی ہوئی ہے، مٹیا محل جامع مسجد دہلی سے ملتی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 278 پر نیچے دیکھیے آپ، یہ یہاں لکھتا ہے جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو ان کی نعش کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر داب دینا چاہیے، اور جو لوگ فاسق کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی تجہیز و تکفین حسب قاعدہ ہونا چاہیے، اور بندہ یعنی رشید احمد گنگوہی کہتا ہے اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ شیعوں میں اور دیوبندیوں میں ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہے۔ آج رشید احمد گنگوہی صاحب کے اس ملفوظ کو پڑھ کر کے میں حیران رہ گیا کہ واقعی یار کہتے ہیں حسب قاعدہ ہونی چاہیے ان کی تجہیز و تکفین، جیسے کہ عام سنیوں کی ہوتی ہے بالکل ویسے ہی حسب قاعدہ ان کی تجہیز و تکفین کی جائے، کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ تمام دیوبندیوں سے گزارش ہے نکل لو باہر، جتنے شیعہ مرتے ہیں ان کی لاشوں کو جمع کر کے ان کی تجہیز و تکفین کا باقاعدہ اہتمام کرو، اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ کون بندہ؟ رشید احمد گنگوہی۔ اور حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب رشید احمد گنگوہی اگر نہیں کرتا ہے تکفیر، یعنی انہیں کافر نہیں مانتا ہے، تو دنیا کے تمام دیوبندی بھی انہیں کافر نہیں مانتے۔ اور اگر کوئی دیوبندی یہ کہے کہ شیعہ کافر ہے تو یقیناً پھر وہ خود کافر ہے، وہ خود راہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ کس کے قول سے؟ خود رشید احمد گنگوہی صاحب کے قول سے۔ یہ دیکھیں آپ، کتاب ہے یہ تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ نمبر 254 پر غور سے دیکھیے گا۔ صفحہ نمبر 254 ہے، کتاب چھپی ہوئی ہے زکریا بک ڈپو دیوبند سہارنپور سے، لکھنے والے ہیں الحاج مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ مطلب شیعہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، کیونکہ رشید احمد کی زبان سے نکل گیا۔ اور پھر کہتے ہیں اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر، یعنی جو شیعوں کو مسلمان مانے گا وہی ہدایت پر ہوگا، کیونکہ رشید احمد گنگوہی کی اتباع ضروری ہے، اور قسم کھا کر کہا ہے انہوں نے کہ اتباع ضروری ہے، اس زمانے میں ان کے اتباع پر ہی ہدایت اور نجات ملے گی۔ تو شیعہ کو مسلمان ماننا تمام دیوبندیوں کے لیے ضروری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ شیعوں کا اور دیوبندیوں کا آپس میں ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہے، اور یہ پہلے سے بہت پہلے سے تعلق ہو چکا ہے۔ بہرحال حضرات اہل سنت، آج بات سامنے آئی ہے، جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے تو بہت ساری چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں، اور ان کی گندگیاں عوام کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اور برادران اہل سنت، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق سنے، کیونکہ ہم تو کتاب دکھا رہے ہیں، ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں بھی اگر کوئی اندھا بہرا گنگا بن کر کے بدتمیزی کرے، گالیاں بکے اور کہے کہ ہم تفرقہ بازی کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کو لڑا رہے ہیں، تو اب اس کی عقل پر پتھر جتنے مارے جائیں اتنے کم ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پھر وہ یہی کہا جائے گا کہ عقل چوپاؤں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ یہی کنڈیشن ہے کہ دیوبندیوں کے پاس عقل تو ہے ہی نہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو مجھ کو برا کہنے سے پہلے خود کتابوں کو دیکھ لو نا بھیا، کتابوں کے اندر گندگیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ان گندگیوں پر تم لوگوں کا عمل نہیں ہے، تو میں تو عمل کروا رہا ہوں۔ اور دیوبندی وہاں بھی اگر یہ کہے کہ شیعہ کافر ہے تو فوراً اس دیوبندی سے کہنا کہ نہیں، اگر شیعہ کافر ہے تو پھر تو ہدایت پر نہیں ہے، تیرے لیے نجات نہیں ہے، کیونکہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا کہنا کچھ اور ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بقسم
کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خبثات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حق سنے، حق بولے، حق پر عمل کرے، چاہے دنیا آپ کے مخالف ہو یا موافق ہو۔